السلام علیکم. کلاس 7 بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک ہے, ہم اسٹوری بک پڑھیں گے اور آج ہم پڑھیں گے اسٹوری نمبر 1 جو کہ کون سی بیٹا, دا فائر بیکمز کول. اور آج ہم اس ٹاپک کے بارے میں صرف ریڈنگ اور ایکسپلینیشن کریں گے. دین ہم اس کے نیکسٹ ٹاپک میں بیٹا کوشچن آنسرس کور کریں گے, جو آپ کے کوشچن آنسرس ہوں گے وہ کور کریں گے. تو ناؤ لیٹس بگن. اچھا بیٹا یہ اسٹوری آپ کو میں بتا دوں کہ بیٹا یہ ہمارے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اسٹوری ہے, ٹھیک ہے. تو اب ہم ذرا پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ آپ کیا لکھا ہوا ہے. A long time ago in the small village of Ur a boy was born. کہ بھائی جو ایک چھوٹا سا ولیج تھا, بہت عرصہ پہلے کی بات ہے, ایک ولیج تھا, وہاں اس ولیج کا نام کیا ہے, اور یعنی ار نام ہے اس کا. اور یہاں پہ بیٹا ایک بچہ پیدا ہوا. His parents called him ابراہیم, اور اس کے والدین نے ان کا نام کیا رکھا, ابراہیم. When ابراہیم علیہ السلام grew up, اللہ میڈ ہم اے گریٹ پروفٹ. کہ جب ابراہیم علیہ السلام جب کہ بڑے ہوئے تو اللہ پاک نے ان کو نبوت عطا کری. اچھا ایک بات میں کلیئر کرنا چاہوں گا بیٹا, ہر نبی بچپن سے ہی نبی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, پیدائش سے ہی نبی ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ اللہ پاک نے بس چوز کر لیا کہ ہاں بھائی چلو یہ اچھا بندہ ہے اس کو نبی بنا دو, یہ نہیں. ہر نبی بچپن سے ہی نبی ہوتا ہے, بس وہ جب ایک خاص عمر پہ پہنچتا ہے نا, تب جا کے اللہ تعالیٰ اس پر یہ وحی کے طور پہ یہ بات نازل کرتے ہیں, یا اس کے دل میں وہ بات ڈالتے ہیں جس سے اس کو یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا بندہ ہے. ہوتے وہ بچپن سے نبی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس پوائنٹ کو غلط سینس سے مت لیجیے گا کہ جب وہ بڑے ہوئے تب جا کے اللہ پاک نے ان کو نبی بنا دیا, صحیح ہے نا. جیسے کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو بیٹا وہ بچپن سے ہی مطلب کہ ہمارے نبی ہیں, ہمارے رسول ہیں, لیکن جب وہ 40 سال کے ہوئے تو اللہ پاک نے ان پہ یہ بات ظاہر کری نبوت کے ذریعے, وحی کے ذریعے, ٹھیک ہے نا. اچھا آگے پڑھتے ہیں. دا پیپل ان دا پروفٹ ابراہیم's village did not pray to اللہ. اب کیا لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے تھے وہاں کے لوگ جو ہے اللہ کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے. They pray to stones and statues. بلکہ وہ کس کی بات کیا کرتے تھے, جو پتھروں کی اور جو مجسمے ہوا کرتے تھے, بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. One day all the village people went to the market. اب ایک دن کیا ہوا, اچھا بیٹا اب یہ بات ہو گئی جب ابراہیم علیہ السلام اب بڑے ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک دن کیا ہوا کہ وہاں کے لوگ جو ہے مارکیٹ گئے. دا پروفٹ ابراہیم علیہ السلام واز alone. اب وہاں پر جو ولیج تھا وہاں پر ابراہیم علیہ السلام اکیلے موجود تھے. He took a hammer and broke the statues one by one except the biggest statue. اب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا, ہیمر لیا, ہتھوڑا لیا, اور اسٹیچوز تمام اسٹیچوز کو ایک ایک کر کے توڑ دیا سوائے ایک کے جو سب سے بڑا اسٹیچو تھا, ٹھیک ہے. He left the biggest one and put the hammer around his neck. اور انہوں نے کیا کیا کہ تمام اسٹیچوز جو باقی تمام اسٹیچوز سے ان کو توڑا, اور جس ہیمر سے توڑ رہے تھے نا اسی ہیمر کو کیا کیا, اس سب سے بڑے مجسمے کی نیک پر ٹانگ دیا, مطلب اس کے اراؤنڈ مطلب رکھ دیا. When the people came back to the village they discovered it to their horror. جب اب وہ لوگ واپس آئے تو وہ لوگ تو عبادت کیا کرتے تھے, ان کو خدا مانا کرتے تھے, مطلب جو بت ہے ان کے جو تباہ ہو چکے تھے. اب انہوں نے دیکھا تو ان کی تو حالت خراب کہ یہ کیا ہو گیا, یہ کیسے چیز ہو گئی, ٹھیک ہے. Now let's continue. آگے کیا لکھا ہوا ہے. دا ولیج پیپل شاؤٹڈ ایٹ ابراہیم علیہ السلام. اب انہوں نے چلانا شروع کر دیا ابراہیم علیہ السلام کہ تم نے کیا, یہ تم نے کیا ہے. دے نیو دیٹ دس واز ہز ایکٹ. اب اور وہ یہ جانتے تھے کہ اگر یہ کوئی کر سکتا ہے تو کون کر سکتا ہے, ابراہیم علیہ السلام ہی جو کر سکتے ہیں. دے held him by his hands and legs and threw him into the fire. اب دیکھو بیٹا آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے ہمارے پاس اسلام کی ہسٹری میں, کہ ہوا کیا, یہ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے انہوں نے کیا کیا, ایک بہت بڑی آگ جلائی, مطلب بہت بڑی ٹھیک ٹھاک آگ جلائی, اور وہاں پر ان کو پنشمنٹ دینے کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر ان کو آگ میں دھکیل دیا, مطلب آگ میں ڈال دیا. بہت بڑی آگ تھی. اللہ loved the prophet ابراہیم علیہ السلام a lot. اب اللہ پاک جو ہیں ابراہیم علیہ السلام سے بہت محبت کیا کرتے تھے, لیکن دیکھو اللہ پاک نو ڈاؤٹ ہر مطلب ہم سے بھی بہت محبت کرتے ہیں, لیکن دیکھو انبیاء کا جو لیول ہے بیٹا وہ الگ ہے. اور یہی نہیں, انبیاء مطلب ہمارے جو انبیاء علیہ السلام ہیں جتنے بھی, اب آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے خلیل اللہ, مطلب کہ یہاں لکھا ہوا نہیں ہے لیکن میں آپ کو نالج دے رہا ہوں, اس کا مطلب ہے اللہ کا دوست, یہ ان کا لقب ہے. اب آپ سوچو کہ اللہ پاک کو ان سے کتنا پیار ہوگا. اب جب پھینکا گیا نا تو اب ذرا یہ دیکھو کیا لکھا ہوا ہے, اللہ سیٹ ٹو دا فائر. یہاں پر سیٹ کیا گا, اگر آپ آرڈر بھی کہو تو ایک ہی بات ہے, بی کول اینڈ اے مینس آف سیفٹی فار ابراہیم. اللہ پاک نے کیا حکم دیا, آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا, اور ابراہیم کے لیے
بیٹا نا سیفٹی کہ مطلب کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اس کو مطلب ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے کیا حکم دیا؟ آگ کو کہا ٹھنڈی ہو جا. اچھا اگر آپ بات نوٹ کرو بیٹا, یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت آپ دیکھو. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ بھائی آگ جو ہوتی ہے اس کا پرپس کیا ہے؟ جلانا. وہ جلا کے راکھ کر دیتی ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے بھائی کہ آگ بجھا دیتے, بارش کر دیتے, یا پھر مطلب اس کو کچھ نہ کچھ بجھا دیتے کسی طریقے سے. لیکن آپ پھر اللہ تعالیٰ کی بھی قدرت دیکھو. اللہ تعالیٰ نے اپنے جب بندے کو بچایا تو بچایا کیسے؟ کہ آگ کو حکم دے دیا کہ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا. مطلب وہی آگ باقی تمام لوگوں کے لیے ویسی ہی آگ تھی, جلا دیتی, لیکن صرف اور صرف ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی, سکون والی ہو گئی. ٹھیک ہے, آگے کیا لکھا ہمارے پاس؟ دا فائر اوبیڈ اللہ اینڈ بیکیم کول اینڈ پیسفل. اور بھائی کیا ہوا کہ جو وہ آگ تھی اللہ تعالیٰ کے حکم کر, ظاہر سی بات ہے بیٹا ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. اللہ کے بھلا ایسا پاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی حکم دے کسی چیز کو اس کی تکمیل نہ ہو؟ ٹھیک ہے, تو اللہ پاک کی تو مطلب حکم دیا, وہ ٹھنڈی ہو گئی. اٹ ڈڈ ناٹ برن دا پروفٹ ابراہیم علیہ السلام ایٹ آل. اور ذرہ برابر بھی وہ جو آگ تھی اس نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا. اینڈ ہی واز سیوڈ, اور وہ بالکل ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت رہے اور دنوں تک رہے وہاں پر. یہ نہیں کہ فوراً جلتی رہی آگ, اللہ پاک نے ان کے لیے آسانی کا, سکون کا سبب بنایا. اب آپ دیکھو بیٹا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ اس طرح سے جب بچانے پہ آتا ہے تو ناممکن طریقوں سے, ناممکن ذرائع سے اپنے بندے کو بچا سکتا ہے. لیکن کیا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا ہے. تو میرے بچوں بیٹا آج کا ہمارے پاس یہ والی سٹوری یہاں ختم ہوئی. انشاءاللہ ہم نیکسٹ آپ کی جو سٹوری بک کا لیکچر ہوگا اس میں ہم اسی سٹوری کے جو کوشچن آنسرز ہوں گے بیٹا اسے کور کریں گے. ٹھیک ہے, بٹ دیٹس اٹ فار ٹوڈے بیٹا. سی یو نیکسٹ ٹائم. السلام علیکم.